کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں انٹرویو میں نے یہ الفاظ کہے، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے جنتی. تو وہ ایک جنتی کون سا ہے، اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے. اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو. آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو، فالو. میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا. اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی. جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی. حرم میں جو 4 مصلے تھے نا، 400 سال 4 مصلے رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی 4 میں سمجھی جاتی تھی. وہ 4 مصلوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا. تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی. بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ 4 مصلے نہیں ہونے چاہیے، مصلی ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں نا 4 مصلے 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی. تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا. بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 مصلے جو ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن 4 مصلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے 4 ہی نمائندے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا. تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے. برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت. اس کی میں نے علامتیں بتائی. حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا. یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو 4 امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں. 2 ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو 4 اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے، شیعہ. صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے. حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی. تو 4 مصلے تھے کیونکہ 4 کو برحق سمجھا جاتا تھا. تو میں اکثر سوال تو 5واں کیوں نہیں تھا بھائی؟ 400 سال تھے، 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ 5واں تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، 5واں تھا ہی نہیں. امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان 4 میں بند ہے. سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان 4 میں ہے. ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں. تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے. تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی، یہ ہم سمجھا رہے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے، امت کی سوچ غلط نہیں ہے. یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں.